بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں بھرپور سپورٹ کرو تاکہ آپ کے لیے ہم ڈیلی بیسس پہ ایک نیو ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا، السلام علیکم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانصار کو جو اس وقت بارگاہ نبوی میں حاضر تھے، یہودی عالم کے انداز تخاطب پر سخت غصہ آیا اور انہوں نے اس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے سنبھل کر وجہ پوچھی تو حضور کے وہ جانصار کڑاک کر کے بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا؟ وہ بولا، اس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندانی نام لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، ہاں، میرا خاندانی نام محمد ہے۔ حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانصار، جن کو آپ سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ کسی شخص کے منہ سے اے اللہ کے رسول کی بجائے اے محمد سننا بھی گوارا نہ تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام تھا اور وہ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان تخت و تاج اور طبل و علم کا مالک رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا افتادات پڑی کہ حضرت ثوبان کو غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر شرافت و نجابت کے اثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو میرے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وطن پر بارگاہ نبوی کو ترجیح دی اور عرض کی، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور پھر وہ خلوت، جلوت اور سفر و حضر ہر حالت میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگرچہ حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا لیکن انہوں نے برعز و رغبت آپ کی غلامی اختیار کر لی اور یوں زندگی بھر دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹتے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضور کے ہر حکم کی تعمیل نہایت مستعدی سے کرتے رہے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی ہرج جان بنا لیتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پر عمل کرتے میں کوشاں رہتے تھے۔ مسند ابو داؤد میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کا عہد کرے اور اسے پورا بھی کرے اور وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارباب کا بیان ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے اس عہد کی شدت سے پابندی کی، یہاں تک کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتا تھا تو خود سواری سے اتر کر اٹھاتے تھے اور کسی دوسرے کو اس کام کے لیے ہرگز نہ کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحابہ میں اس سے ملتی جلتی روایت میں اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے دعا کی تو اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور انہوں نے عرض کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، جب تک تم
کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال نہ کیا، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، آپ کے وصال تک برابر آپ کی خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد غالباً عہد فاروقی میں وہ شام چلے گئے اور رملہ میں سکونت اختیار کر لی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی مہم پر مأمور فرمایا، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور وہاں کئی معرکوں میں داد شجاعت دی، اور مصر سے واپس آ کر حمص میں گھر بنا لیا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی غلامی کی نسبت کا احترام اور لحاظ کریں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ حمص کے زمانہ میں قیام میں علیل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن قرات ازدی حمص کے گورنر تھے، وہ کسی وجہ سے ان کی عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بے رخی کو بہت محسوس کیا اور ان کو یہ خط لکھوایا: اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام تمہارے یہاں ہوتا تو کیا تم اس کی عیادت کے لیے نہ آتے؟ اور یہ خط عبداللہ بن قرات کو ملا تو ان کو اپنی غفلت پر بہت ندامت ہوئی، اور وہ اس کی تلافی کے لیے اس سرعت اور بدحواسی کے ساتھ گھر سے نکلے کہ لوگ سمجھیں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی پر معذرت کی اور دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر مزاج پرستی کرتے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 54 ہجری میں حمص میں وفات پائی، اور اللہ تعالیٰ کے ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوئیں۔ یا رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔